آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور کے صدقے سے دعائیں مانگی جاتی. حضور کی عمر ہے 9 سال اور بارش نہیں ہو رہی. حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے. کہا ابھی کچھ کرتا ہوں. حضور کو اٹھایا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی ٹیک لگائی اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا، مالک میں اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے سے تیری بارگاہ میں بارش کی دعا مانگتا ہوں. تو راوی کہتا چھم چھم می برسنے لگا. تو پھر چونکہ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا. اس قصیدے کا ایک شعر سنیے. وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا. یہ ابید کا جو لفظ ہے نا حضور کے لیے استعمال کیا انہوں نے، یہ اصل حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. دادا اپنے پوترے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے نا، نام عبداللہ ہے، لاڈ سے چاند کہہ دیا. نام عبد الرحمن ہے، لاڈ سے مٹھو کہہ دیا. تو حضور کا عرفی نام حضور کے دادا محترم نے رکھا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ابید. ابید کا معنی چٹے رنگ والا، گورے رنگ والا، اور حضور کا رنگ سفید تھا. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنیے، فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالی چادر زیب تن کی اور کالی چادر کی بکل مار کے مجھے کہنے لگے، کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ پھر کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن خود ہی ناز میں آ گیا نا، حسن خود ہی ناز میں آ گیا. کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسے لگ رہا ہوں. پھر حضرت عائشہ نے بھی حد کر دی. کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. تو حضور کا سفید رنگ تھا. حضور علیہ السلام سفید رنگ کے تھے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں. حضور کے وصال کے 100 سال بعد ان کا وصال ہوتا ہے. صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی. حج کا موقع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، لوگوں میرے پاس آؤ، اس پوری کائنات میں میرے سوا کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو. ان دو آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہوا ہے. آؤ مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو اور میں تمہیں حضور کی باتیں سناؤں. اچھا لوگ جمع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، اور لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو. اللہ اکبر. کتنا ناز تھا نا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے. استاد ذوق نے ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. تو استاد ذوق کو جن لوگوں نے دیکھا ان پہ تو زمانہ اور آنے والی صدیاں ناز کریں، تو جن آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے پھر ان آنکھوں پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کریں. تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کا حلیہ. لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. اب سنو ان کے لفظ. کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا. 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. حضور کے حلیے لوگوں نے بیان کیے ہیں، بہت طویل حلیے انہوں نے حضور کے بیان کیے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ حضور کے حلیہ نگاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم کہیں ہمیں بھی حضور کا حلیہ یاد ہے، تو 3 لفظوں کے اندر یاد کر سکتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا. اچھا اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو پنجابی میں سنا دوں. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھری. یہ حلیہ جو ہے وہ 2 شعروں کے اندر پیر میر علی شاہ نے بیان کر دیا. تو حضور علیہ السلام سفید رنگ کے مالک تھے. تو حضور کے دادا محترم جب حضور کو پکارتے کہتے یا ابیض، گورے رنگ والے،
تو اس لیے حضور کے چچا محترم بھی جب آپ کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے باپ والے لہجے میں پکارتے ہیں، تو حضور کو ابیت کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ لفظ کہے وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، پھر انہوں نے کہا یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ 9 سال کی عمر ہے حضور کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت ابن عمر یتمثل بشعر ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ یہ شعر جو ہے وہ گنگناتے تھے، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم اپنے باپ سے، کہتے ہیں کہ جب میں یہ شعر سنتا ہوں نا تو کبھی مجھے شاعر یاد آتا ہے اور کبھی حضور کا چہرہ یاد آتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی میں یہ نعت سنتا ہوں، یہ شعر سنتا ہوں، تو کبھی تو مجھے شاعر یاد آتا ہے کہ حد کر دی اس نے، کیسا حضور کا حلیہ بیان کیا، اور کبھی مجھے حضور کا چہرہ یاد آتا ہے کہ جب حضور بارش کے لیے دعا مانگتے تھے، لوگ گھروں میں بعد میں پہنچتے تھے، پر نالے پہلے چل رہے ہوتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی جب عمر ابھی 8-9 سال ہے، اس وقت بھی دعا مانگی جا رہی ہے وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کے صدقے سے بارش مانگی جاتی ہے اور بادل امٹ کے آتے ہیں۔ تو حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔